بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی غلامان محبوب کریم بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی ہر طرح کے حمد و ثنا کے بعد اور ہر قسم کے درود و سلام محبوب کریم کی ذات والا صفات کے لیے، حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل قدر ذی احترام خوش بخت بزرگوں، نیک بخت نوجوانوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک ہے. دعا ہے کہ اللہ جل وعلا عالم اسلام میں نماز جمعہ ادا کرنے والوں کی نماز جمعہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. گرامی قدر 13 رمضان المبارک ہے. آج سے 2 دن پہلے 10 رمضان المبارک گزری. 10 رمضان المبارک کو اسلام کی محسن اول، مؤمنین کی پہلی امی جان، محبوبہ محبوب خدا سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال مبارک ہے. اس حوالے سے مؤمنین کی امی جان کا ذکر خیر کرنا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولی میں حق کے پھول پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. رمضان المبارک کا مہینہ حضور کی امت کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. میرا ایک ذوق و وجدان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو بخشنے کے لیے یہ سارے مواقع عطا فرمائے. برحال اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا. سورہ احزاب ہے، پہلا رکوع ہے. غالباً اس پہلے رکوع کی آیت نمبر 6 بنتی ہے. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا شان والے میرے محبوب نبی جو ہیں یہ مؤمنین کے جان کے بھی زیادہ قریب ہیں اور زیادہ مومنین کے اپنی جانوں سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک حضور ہیں. آگے ہے وازواجہ. فرمایا اس محبوب کی جو ازواج پاک ہیں امہاتہم، فرمایا مؤمنین کی مائیں ہیں. تو آج ہم اپنی امی جان کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے. حضرات گرامی، اسلام کی سب سے پہلی محسنہ ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں. آپ زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات سے بری تھی، آری تھی. جب معاشرہ پوری طرح بگڑا ہوا تھا اس وقت بھی آپ بڑی نفیسہ تھی، پاک دامن تھی،
بڑی شریفہ تھی، بڑی طاہرہ تھی، بڑی پاکیزہ تھی، بڑی طیبہ تھی۔ جب کہ زمانہ جہالت تھا، پھر چہ جائے کہ جب رفاقت محبوب کریم نصیب ہوئی۔ یہ تو بات ہے اس وقت کی جب معاشرہ گندگی سے آلود تھا، برائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس وقت بھی یہ ہستی پاک دامن تھی، مگر اس وقت کی کیا بات ہوگی جب دامن رحمت میں اللہ انہیں لے آئے۔ برحال آپ ایک مالدار خاتون تھی، آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، آپ بھی بہت بڑی تاجرہ تھی، مالدار تھی، سخی تھی، کریمہ تھی، نفیسہ تھی۔ یہ ان کے ذاتی اوصاف مبارکہ ہیں جو اللہ کریم نے ان میں رکھے تھے، شاید اس لیے کہ اللہ کو علم تھا کہ یہ بی یہ میری بندی میرے پاک محبوب کے دامن رحمت میں آئے گی۔ حضرات گرامی بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی مالدار تھی، اور حضور کے عقد پاک میں آنے سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضور سرکار کے عقد پاک میں آنے سے پہلے ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ اتفاق سے اللہ کی مرضی سے دونوں انتقال کر چکے تھے، یعنی اس وقت آپ بیوہ تھی۔ آپ بڑی سمجھدار تھی، مدبرہ تھی، بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والی، ثواب دید رکھنے والی، اصابت رائے کا ملکہ رکھنے والی بیوی تھی۔ تو آپ لوگوں کو مال دے کر تجارت کے لیے روانہ فرماتی تھی۔ ایک طرح کا یہ وصف بھی ہے کہ غربت پروری بھی اس میں آ جاتی ہے۔ کیا فرماتی تھی؟ مال میرا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، پھر اللہ کریم جو مجھے نفع دے گا میں اس میں تمہیں دوں۔ وہ مختص ہو جاتا تھا۔ مگر اس وقت کی بات ہے جب یہ زمانہ جاہلیت تھا، ابھی اسلام کی پابندیاں پردے کے حوالے سے نہ آئی تھی، مگر جس بندے سے اس وقت یہ ڈیل ہوتی تھی اس وقت بھی بابرد ہوتی تھی۔ بنفس نفیس آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کیا کرتی تھی، درمیان میں ایک رابطہ ہوتا تھا، ایک بندہ اور ہوتا تھا جو بات کرتا تھا۔ میں پڑھ رہا تھا غالباً آپ کی ایک خاتمہ تھی نفیسہ، اس کا نام تھا، جو درمیان میں بات کیا کرتی تھی۔ بعد میں یہ آپ کی خاتمہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ نے نور ایمان انہیں بھی نصیب فرمایا تھا، اللہ نے کلمہ طیبہ پڑھنا انہیں بھی نصیب فرمایا تھا۔ اسی طرح میں مختصراً عرض کروں گا، وقت قلیل ہوتا ہے۔ مکہ میں قحط آ پڑا، بہت بڑا قحط آ پڑا، بہت بڑی فاقہ کشی آ گئی۔ تو حضور سرکار اپنے چاچا سیدنا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے۔ حضور حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے، تو آپ کے چچا نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اے محمد، اگر آپ تجارت کے لیے کسی کا مال ملک شام لے جائیں تو بڑا نفع ہوگا، ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اب مشورہ کنہیں دیا جا رہا ہے؟ جو موسمی کائنات ہادی اکبر ہیں، ذرا دیکھنا۔ سرکار نے فرمایا چاچا جی بات آپ کی ٹھیک ہے، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے، پر ان کی بات ماننی چاہیے اور بڑے تحمل سے سننی چاہیے۔ بڑا چاہے حقیقی ہو، عمر میں بڑا ہو یا رتبہ میں بڑا ہو، یا اللہ نے اسے علم سے نوازا ہو، اللہ نے اسے شان سے نوازا ہو، بڑا ہوتا ہے، بڑے کی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا چاچا جی بالکل آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، مگر میں کسی سے خود نہیں کہوں گا کہ مجھے مار دو، میں جاتا ہوں۔ میں خود نہیں کہوں گا، میں خود بالکل کسی کو نہیں کہوں گا، جاؤں گا ضرور۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ اے محمد، کیا ہی اچھا ہو اگر تم خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام جائے تو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ ادھر آپ سے بات ہو رہی تھی، ادھر سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ سے ذکر خیر کر دیا، کہنے لگی
کہ اے نفیسہ کیا ہی اچھا ہو اگر محمد میرا مال لے کر ملک شام جائے، کیا ہی اچھا ہو اگر محمد میں نے سنا ہے بڑی شان کا مالک ہے، بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، فرمایا صادق بھی ہے، امین بھی ہے، حسن عہد کا بھی پابند ہے، ہر طرح سے ذات میں بھی باکمال ہے، صفات میں بھی باکمال ہے۔ فرمایا نہ ذاتن کمی ہے نہ صفاتن محمد میں کمی ہے، مگر میرے مقدر نفیسہ جا تو صحیح پتہ تو کر گیا، میرا پیغام تو دے گیا، میرا مال قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ نفیسہ چل پڑی، نفیسہ چل پڑی، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، پیغام دیتی ہیں تو حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ حضور نے پہلے بھی فرمایا ہوا تھا کہ میں خود کسی سے نہیں کہوں گا، اگر پیغام آ گیا تو ٹھکراؤں گا بھی نہیں، کیونکہ چاچا نے مشورہ دیا تھا، قحط کا وقت تھا، بڑی پریشانی تھی، مالی پریشانی تھی، مالی کمی تھی، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ جب یہ معاملہ، یہ ڈیل طے ہو گیا، جب سرکار کو مال دینے کا وقت آیا تو ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ کیا تھا؟ بڑا خاص خادم، خاص نوکر جسے کہتے ہیں، وہ تھا۔ تو سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں فرمایا، اے میسرہ آج جانے والا کوئی عام بندہ نہیں، خیال کرنا آج میں تجھے جس شخصیت کے پاس ساتھ بھیج رہی ہوں 3 باتوں کا خیال رکھنا اور واپس آ کر مجھے ضرور بتانا۔ پہلی بات تو یہ ہے راستے میں اس محبوب کی عادات و اطوار دیکھنا، چہرے والضحا کا مطالعہ کرنا، تلاوت کرنا، واپس آ کر مجھے بتانا کہ تو نے کیسی تلاوت کی ہے اور کیسا لطف آیا ہے۔ اور میسرہ یہ بھی خیال کرنا راستے میں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ عام مکے کا تاجر نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت جا رہی ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ انہیں شان عطا فرمائے گا، اللہ انہیں وقار عطا فرمائے گا، یہ وقت کی بڑے شان والے شخصیت ہے۔ میسرہ خیال کرنا راستے میں کوئی ان کے سے ایسی ویسی بات نہ کرنا جو انہیں تکلیف پہنچے، خادمانہ رسم ادا کرنی ہے تو، غلامانہ رسم ادا کرنی ہے تو نے، یہ نہیں سوچنا کہ تیری مالکہ کا مال لے کر جا رہے ہیں، کہ اے میسرہ یہ سوچنا کہ وہ میرے بھی مالک ہیں، میرے مال کے بھی مالک جا رہے ہیں، خیال کرنا۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں ہم چل پڑے حضور کے ساتھ، اور کیا ہی بات تھی، جب میں حضور کی مبارک زبان سے جملے سنتا تھا ادھر مجھے اپنی مالکہ کی وہ وصیت یاد آتی تھی، تو میں کہہ اٹھتا تھا کہ اے خدیجہ تو نہ بھی کہتی تو جو انہیں دیکھتا ہے ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ بس دیکھنے کی ہی بات ہے، جو چہرے والضحا پہ وہ تکتا ہے وہ غلام ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں راستے میں جا رہے تھے، حضور سرکار نے پیڑاؤ فرمایا، حضور سرکار نے پیڑاؤ فرمایا، حضور نے توقع فرمایا، ایک درخت کے نیچے حضور جا کر آرام فرما ہو گئے، حضور محل استراحت ہو گئے، بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں مال کے ساتھ کھڑا تھا تو وہاں ساتھ ایک گرجا گھر تھا، وہاں سے ایک راہب نکلا، ایک یہودی عالم نکلا، آ کر کہنے لگا، فرماتے میرا وہ شناسہ تھا، میرا آنا جانا جو لگا رہتا تھا، میرا اس سے شناسائی تھی، جان پہچان تھی، واقفیت تھی، مجھے آ کر کہنے لگا میسرہ یہ کون شخصیت ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہی ہے؟ حضرت میسرہ سرکار فرماتے ہیں وہ مجھے کہہ ہی رہا تھا کہ اسی نے ہی کہا کہ میسرہ میں تجھے خبر دیتا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے وقت کا رسول ہی آرام فرمائے گا، اس درخت کے نیچے وقت کا نبی ہی آرام فرمائے گا، خاتم النبیین اس کی صفت ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس درخت کے نیچے سونے والی شخصیت، آرام فرمانے والی شخصیت، فرمایا قیامت تک کے لیے نبی ہوگا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ انہیں مبعوث فرمائے گا اہل مکہ کے لیے، مکہ والوں کے لیے یہ پیغمبر بن کر آئیں گے، مکہ میں یہ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سن لی تو میرے ارادے اور بھی بلند ہو گئے، میری محبت اور بھی بڑھ گئی،
پھر فرماتے ہیں میں اپنی مالکہ کی وصیتیں بھول گیا، وہ 3 جو کی تھی کہ خیال کرنا میں تو پہلے ہی مرید ہو گیا تھا، تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے۔ بس حضور کا حسن جدھر بھی گیا سب غلام ہو گئے، سارے اسیر ہو گئے۔ چہرے پر دہا پہ نگاہ جانا مقصود ہوتی تھی، بس ایک نگاہ جائے تو صحیح، عشق والی نگاہ واپس شکار ہو کر لوٹتی تھی، اسیر ہو کر لوٹتی تھی، ایسے نہیں لوٹتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں یہاں ایک درمیان میں واقعہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، آپ نے سن رکھی ہوگی حدیث بات، میرا ایمان کہہ رہا ہے میں سنا دوں۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا۔ یہودی صبح کہتا تھا اے بچے خیال کرنا، اس راستے سے نہیں جانا، مسجد نبوی والے راستے سے نہیں جانا۔ بابا کیوں نہیں جانا؟ نہیں جانا، میں تیرا والد ہوں کہہ رہا ہوں۔ سنا ہے جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے غلام ہو جاتا ہے، اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ خیال کرنا، راستہ نہیں جانا۔ بچہ تھا، ڈیلی اسے موٹیویٹ کیا جاتا، سمجھایا جاتا، پڑھایا جاتا کہ نہیں جانا یہ راستہ۔ مگر ایک دن بچے کے دل میں خیال آیا تو جا کر تو دیکھ، کیسا محبوب ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ جانا، میں جاؤں تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ بس ہونا کیا تھا؟ وہی ہونا تھا جو اللہ نے کر رکھا تھا۔ بچہ اپنی بکری لے کر جا رہا تھا، سامنے حضور کے رخ انور پہ دید پڑی، نگاہ جو پڑی، بچے کے قدم رک گئے، بکری چلی گئی، بچہ اس طرف چلا گیا حضور کی بارگاہ میں۔ سارا دن بیٹھا رہا، حضور کے چہرے کی زیارت کرتا رہا، عشق کے مزے لوٹتا رہا، عشق کی مہک پیتا رہا۔ جب شام ہوئی بکریاں لے کر گھر پلٹا، بکریاں نہ چری ہوئی تھی، نہ کچھ کھایا ہوا تھا، نہ پیا ہوا تھا، کھیری میں دودھ نہیں تھا۔ تو والد نے کہا تو نے بکریاں کہاں چرائی ہیں؟ آج تو دودھ ہی نہیں ہے۔ بچہ سہم گیا اور رو پڑا ڈر کے مارے، کہتا ہے بابا میں آج اس جگہ گیا تھا جہاں تو مجھے روکا کرتا تھا، بس ایسا چہرہ ہے، ایک نگاہ پڑی دوسرا قدم ہی نہ اٹھا میرا وہاں سے، میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا۔ بابا اس لیے کام چلا کر لے آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، صبح ہو گئی، رات ساری تڑپتا رہا۔ مالک مہربانی فرما جلدی دن لے آ، میں محبوب کی زیارت کروں، میں حضور کے چہرے انور کی زیارت کروں۔ رات ساری تڑپتا رہا اور روتا رہا۔ صبح ہوئی، جلدی جلدی والد سے کہتا ہے دودھ نکالو بکرے تو میں جلدی چلا کر لے آؤں۔ جب اسی راستے سے گیا پھر وہی منظر لوٹا، رخ یار پہ نگاہ پڑی تو ٹھہر گیا، بکریاں خود چلی گئی، وہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ دوسرا دن تھا، والد یہودی تھا، دشمن محبوب خدا تھا، دشمن اسلام تھا، کب برداشت کر سکتا تھا نقصان دودھ کا؟ کب برداشت کر سکتا تھا؟ سارا دن محبوب کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ شام ہو گئی، بکری لے کر چلا گیا۔ جب والد نے پھر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، غصہ ہو گیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ دوسرا دن ہے فلاں کا بیٹا بکری چلا کر لاتا ہے، دودھ کے برتن بھر جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہے کھیری میں دودھ نہیں ہوتا، بکرے تو چلاتا نہیں ہے، تجھے سزا دوں گا، تجھے ماروں گا، تیری یہ سزا مقرر ہو گئی۔ اگر کل تجھے لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، کل اگر بکری بھوکھی واپس لوٹی تو تیرا تن سے سر جدا کر دوں گا، تن سے سر جدا کر دوں گا۔ دھمکی آ گئی اور یہودی تھا، کر بھی دیتا۔ لیکن آج کل تو ہم مسلمان لالچی ہو گئے، پہلے تو یہ لوگ تھے، پہلے یہ لوگ تھے، آج کل مسلمان ہو گئے۔ بہرحال رات ساری پھر تڑپتا رہا۔ مالک مہربانی فرما کل میرا آخری دن ہے، جلدی دن لے آؤ، دن لمبا کر دینا، میں محبوب کی رج کے زیارت کر لوں گا، حضور کا چہرہ رج کے دیکھ لوں گا۔ جب صبح ہوئی والدہ کے پاس گیا، علماء یہ حدیث پوری بیان نہیں کرتے، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اسے لکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہتے ہیں ماں مجھے مل لے آج، میں بھی اپنی عادت سے باز نہیں آنے والا، اور تجھے پتہ ہے میرا والد جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، آج تیرا میرا آخری دن ہے، ملاقات کا آخری دن ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ میری ماں میں عادت سے مجبور ہو گیا ہوں، اب تو مجھے حضور کے دیکھنے کا نشہ ہی لگ چکا ہے،
اب تو میں روئے مصطفیٰ کا عاشق ہی ہو گیا ہوں، میں تو حضور کے دیکھنے کا متلاشی ہو گیا ہوں۔ ماں مجھے دیکھ لے، شام ہوگی، میں جب گھر آؤں گا میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، اور مجھے ماننے والا اور کوئی نہیں، تیرا سرتاج ہوگا، میرا والد ہوگا۔ ماں روتی ہے، ماں کب دکھ برداشت کر سکتی ہے؟ کہتے بیٹے تو آج نہ جانا، تیرا والد جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، میں تیری بوڑھی ماں ہوں، مہربانی فرمانا، تو آج بکریاں چرا کر لے آنا، چلو ایک دن تو چرا کر لے آنا۔ تو ماں نے جب یہ کہا تو بیٹا کہنے لگا ماں یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا، اب میں محبوب کا اسیر ہو چکا ہوں، راستہ وہی ہے، جب میں گزرتا ہوں تو میرا چہرہ حضور کی جانب ہو جاتا ہے، حضور کے چہرے پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو قدم میرے زمین میں دھنس جاتے ہیں، سوا اس جانب کے محبوب کے میری اور طرف قدم اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ماں تو مجھے دیکھ لے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں مارا جاؤں گا، مجھے خوشی ہے کہ میں محبوب کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا۔ آج ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ بہرحال صبح ہو گئی، ماں سے بات چیت ہو گئی، بچہ بکری لے کر جا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں، کوئی انداز، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کا چہرہ بھی دیکھتا ہے اور آنسو بھی باہر آ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، شان القدار رو رہا ہے، پر کہاں محبوب اپنے غلاموں کا رونا برداشت کرتے ہیں؟ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ قرآن پاک میں ہے، غالباً سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا میرے محبوب کو امت کا مشکل میں پڑھنا دشوار گزرتا ہے۔ حضور کے قلب نازک کو تکلیف ہوتی ہے جب امتی تکلیف میں ہوتا ہے۔ بچہ سامنے رو رہا تھا، سرکار نے پوچھ لیا بچے آج تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے ماہیا آج ملاقات دا آخری دن ہے، آج ملاقات دا آخری دن ہے، سونے آئینہ تے کرم فرماوی، جنازہ تے میرا پالے گا، جنازہ تے حضور تسی بننا۔ سرکار نے فرمایا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا والد بڑا ضدی ہے، بڑا ہی ضدی ہے، جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس نے مجھے لاسٹ وارننگ دے دی ہے کہ آج اگر میں بکریاں چلا کر بکریاں کا پیٹ بھر کر گھر نہ لوٹا، بکری نے دودھ نہ دیا تو میرا سر تن سے جدا کر دے گا، اسے دودھ عزیز ہے اولاد عزیز نہیں ہے۔ محبوبہ مجھے غم مرنے کا نہیں ہے، غم یہ ہے کہ پھر حشر تک انتظار کروں گا، پھر حشر تک انتظار کرنا پڑے گا۔ حضور روزانہ آتا ہوں، چہرہ وضحا دیکھتا ہوں، میری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جب سرکار کے بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا نا تو کریم ہے، ان کے ہاتھ میں تو دو جہانوں کے اللہ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ محبوب نے فرمایا پھر رونا چھوڑ، یہ بات ہے تو رونا چھوڑ، مسئلہ دودھ کا ہے تو رونا چھوڑ دے۔ حضور کیسے چھوڑوں؟ کل تو مجھے چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں۔ حضور کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا بکریاں دودھ دے گی اور اتنا دے گی سارے قبیلے والے رشک کریں گے، سارے محلے والے رشک کریں گے، تیرے محلے والے بھی دودھ دو کر لے جائیں گے، دودھ کم نہیں ہوگا۔ حضور کیسے نہیں ہوگا؟ بکریاں وہاں گلیوں میں پھر رہی ہیں، لوگ گھاس میں چراتے ہیں، یہ گلیوں میں پھر رہی ہیں، کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جو دودھ نہ دینے والی ہے اسے لے آ۔ حضور نے فرمایا چن کر لے آ، جو کمزور سے کمزور ہو، جو تیرے والد کی نگاہ میں بالکل کمزور ہو، وہ بالکل تھکی لکی ہوئی ہو، جس نے کبھی دودھ بھی نہ دیا ہو، آج اسے لے آ۔ خوش ہو گئے، محبوب نے فرما دیا۔ بچہ جب گیا ایک بکری لے کر گیا جو بالکل نحیف تھی، کمزور تھی، کھیری بھی اس کی سوکھی ہوئی تھی، حضور کی بارگاہ میں لے کر گیا تو سرکار نے اپنا دست نورانی حضور نے اس کی پیٹھ پہ پھیرا، وہ قربہ ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی۔ سرکار نے اس کی کھیری پہ اپنا دست مبارک پھیرا تو کھیری کھیر سے بھر گئی۔ پھر حضور نے فرمایا ساروں کو لے آ، ایک ایک لے آ، میں ساروں کو دودھ دیتا ہوں، ساری دودھ سے کھیری بھر جائے گی۔ ساری بکریاں قربہ ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی، شام ہو گئی، خوش ہو کر جا رہا ہے۔ راستے میں سجن بیلی ٹکرتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں تو خوش ہو رہا ہے، آئے تو سارا دن
اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، بکریاں گلیوں میں پھرتی رہی، تیرا والد تیرے مرنے کا انتظام کر چکا ہے، وہ حلف لے چکا ہے لات و منات کا، وہ قسم اٹھا چکا ہے کہ آج میں اسے ماروں گا میں اسے، اگر بکریاں واپس بھوکھی لوٹی تو، اگر دودھ نہ دیا تو۔ وہ خوش ہے، وہ کہتے ہیں تو بڑا عجیب ہے، یہ نا عاشقوں کے رنگ ہی عجیب ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے دیدار کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور لوگ کہتے ہیں آج تم مر جائے، کہتے ہیں نہیں، شایاں والے کبھی نہیں مرتے، شایاں والے تو مرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیرے والد نے آج قسم لے لی، محلے داروں میں کاندھے پھیر دیے کہ آج سن لو پہلا، اگر میرا بچہ اسی نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر دن گزارتا ہے، بکریاں بھوکھی لوٹتی ہیں، دودھ نہیں ہوتا، تو میں ضرور اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ بچہ کہتا ہے آج تماشا ہی کچھ اور ہونا ہے، جو میرے مارنے پہ تلا ہوا ہے وہ محمد کا غلام نہ بنے تو غلام مصطفیٰ نہ بنے، محمد کا غلام بنے گا وہ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں دیکھ لینا میں سایوں والا ہوں، جس محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، اللہ نے دو جہانوں کی نعمتیں حضور کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، آج بکریاں دودھ اتنا دے گی علاقے والے تنگ رہ جائیں گے اور محلے دار رج کے دودھ لے جائیں گے میرے گھر سے۔ لے بھی جانا تھا 1500 صحابہ، 1500 کا لشکر، حضور ایک پیالے میں اگر مبارک ہاتھ رکھ دے 4 نہریں جاری ہو جائیں، پیالوں سے نہ پانی آتا ہے بھرا جاتا ہے، نہ شہد آتا ہے ڈالا جاتا ہے، نہ دودھ نکلتا ہے ڈالا جاتا ہے۔ حضرات گرامی یہ تو بکری تھی، بکری کا خاصہ ہے دودھ دینا، اور جن انگلیوں سے شہد کی نہر بہے، جس انگلی پاک سے دودھ کی نہر بہے، جس انگلی پاک سے پانی کی نہر بہے، تو کیوں کر پھر بکریوں میں دودھ نہ ہوگا؟ گھر پہنچتا ہے بڑے ناز سے کہتا ہے باپا جی آج برتن تبدیل کرنا، آج برتن تبدیل کرنا۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ ڈر گیا تھا، اچھی طرح چلائی ہیں، اچھی جگہ، اچھی خوراک تھی۔ کہتا ہے بابا جی بیٹھا وہاں محبوب کے قدموں میں تھا، ڈرا نہیں ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا تھا جان یار کے حوالے کرنی ہے، تو نے جو کرنا تھا، میں نے بھی دل میں ارادہ کر لیا تھا، جان ہی وہ جو محبوب کے نام پہ قربان ہو جائے۔ میں اپنی والدہ سے یہ کہہ کر گیا تھا، ملاقات آخری کر گیا تھا کہ شام کو میرا جنازہ ہوگا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، شام کو پھر رونا نہیں، آج میں محبوب پہ قربان ہونے والا ہوں۔ حضور یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ چاہت تھی، یہ پیار تھا، یہ حضور کا عشق تھا۔ مگر کہتا ہے بچہ بابا جی بیٹھا ماہی کے قدموں میں رہا ہوں، مگر اللہ نے کون سی کمی رکھی ہے جو ہمارے محبوب کے ہاتھ میں نہ ہو؟ اللہ نے سارے خزانے تو محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ دیکھ جس بکری کو بھی ہاتھ لگاؤ گے، جس کا بھی دودھ لو گے، تمہارے گھر کے سارے برتن ایک بکری بھر دے گی، ایک بکری بھر دے گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی سرکار نے لکھا ہے الخصائص الکبریٰ شریف میں، کوئٹے کی چھپی ہوئی عربی میں ہے، صفحہ نمبر غالباً 157 ہے، اس پہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں محبوب کو اللہ نے ایسا خزانہ ہی نہیں ہے جو عطا نہ فرمایا ہو، چاہے حصی ہو چاہے مانوی ہو، نظر آنے والا ہو یا نظر آنے والا نہ ہو۔ محدث یہاں ایک بہت بڑی بات کر گئے حصی اور مانوی میں۔ آپ کہتے ہیں حصی تو یہ ہے بکری دودھ دے سکتی ہے، پر فرمایا جنت تم دیکھتے نہیں ہو، جنت کا خزانہ بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ محدث کی حدیث کی تقریر کو سمجھا جائے، لیکن سمجھ تب آتی ہے جب عشق ہو۔ اور جو بندے کہتے ہوں کہ محبوب کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کیا کر لیں گے؟ ابو جہل سے یہ زیادہ طاقتور ہے کوئی؟ ابو جہل سے زیادہ طاقتور اس وقت ہے کوئی؟ امیہ بن خلف سے زیادہ طاقتور اس وقت؟ اور انہوں نے کچھ نہ کیا تو تم کیا کر لو گے باتیں بنا کر؟ تم نے انجام نہیں دیکھا۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے جب میدان بدر میں پہنچے تو اللہ نے مکے کے سارے سردار مقام بدر میں اکٹھے کر کے
دیے. فرمایا محبوب 10 سال آپ تکلیفیں برداشت کرتے رہے, یہ جگر بکے کے آ گئے, انہیں کوہ ڈالو, محبوب کوہ ڈالو. تمہاری رائے تو یہ تھی کہ تم ابو سفیان کے قافلے تجارتی کا تعاقب کرتے, مگر میری منشا محبوب یہ تھی کہ آج سارے مکے کے سردار تیری تلوار کے نیچے دے دیں. نہیں انجام دیکھا؟ جو محبوب سے دشمنی لیتے ہیں دونوں جہانوں میں برباد ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, ہر مکتب فکر والا یہ بات بیان کرتا ہے, بددیانتی اس جگہ نہیں کر سکتا. محبوب نے بدر کے مقام پہ نشان لگائے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں امیہ بن خلف مرے گا, یہاں ابو المختری مرے گا, سارے مریں گے. صحابہ کہتے ہیں جو حضور نے نشان لگائے تھے, جب یہ واسل جہنم ہوئے, معائنہ کیا گیا میدان کارزار کا, تو ایک ذرہ بھر بھی اس نشان سے کوئی دشمن خدا سرکا ہوا نہیں تھا. اینے اسی نشانوں پہ مرے ہوئے تھے, اور حضور ساتھ کھڑے ٹھوکر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو جہل ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے, ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے. میرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ محبوب آج تجھے فتح دوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان میں تو جان ہی نہیں ہے, یہ تو مردہ ہیں, آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں, کیسے سنتے ہیں؟ سنیے گا ایک جملہ. سرکار دو عالم نے فرمایا میرے عمر, فرمایا عمر سن, یہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت, مردہ زندہ سے زیادہ سنتا ہے. کیوں؟ اس کی توجہ اس دنیا سے ہٹ جاتی ہے, اس کی توجہ ساری جمع ہو جاتی ہے, اور حدیث پاک میں ہے مردوں کی روح بھی لوٹتی ہے. حضور نے فرمایا یہ سنتے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہم اگر مزارات پہ جائیں تو فتویٰ, ہم اپنے بزرگوں کے پاس جائیں تو فتویٰ. میرے محترم یہ مسلم ہے, یہ حضور کے عاشق ہیں, عاشق مصطفیٰ ہیں, جن کے پاس ہم جاتے ہیں, جن کے ہم جگر کا ٹکڑا ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھتیجے ہیں, کسی کے پوتے ہیں, کسی کے دوتے ہیں, یہ سارے حضور کے غلام ہیں. اگر دشمن خدا سن سکتا ہے تو عاشق مصطفیٰ نہیں سن سکتے. خدا را عقیدہ کلیئر کرو, خدا را اپنی نمازیں بچاؤ, خدا را اپنے روزے بچاؤ, خدا را اپنے صدقات بچاؤ, خدا را اپنے حج بناؤ. تاریخ پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا کب حضور کے عاشقوں پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا, کب حضور کی ذات پہ اٹیک کیے گئے. تاریخ پڑھو. ایک بات میں پورے وصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 2 فرقے بنے تھے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد. ایک فرقہ تھا خارجیہ, دوسرا تھا شیعہ. ہم کسی پہ ہٹ نہیں کریں گے, میں ایک تاریخ کا نکتہ دے رہا ہوں تمہیں. یہ 2 فرقے عہد سیدنا حضرت علی اور مرتضیٰ میں پیدا ہوئے. پھر ایک فرقہ پیدا ہوا حضرت علی اور مرتضیٰ کے دور میں, یہ بھی پیدا ہوا معتزلہ کا. یہ 3 فرقے ہو گئے. دوسری صدی تک یہ 3 فرقے پیدا ہوئے تھے, کوئی تیسرا فرقہ نہیں تھا. اب سنیے گا, تیسری صدی گزری, چوتھی صدی گزری, 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں صدی, 11ویں 12ویں صدی میں کوئی فرقہ ہی پیدا نہیں ہوا جس نے حضور کی شان پہ اٹیک کیا ہو. کوئی فرقہ نہیں ہے. پورے وصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اٹھائیے سلطنت عثمانیہ, عرب کی چھپی ہوئی, ان کا چھاپا ان کے منہ پہ جواب دے گا. ناراض نہیں ہونا, ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے. 2 صدیوں تک یہ 3 فرقے پیدا ہوئے, اور باقی جو صدیاں بچتی ہیں تیسری سے لے کر 12ویں صدی تک کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا, سارے عاشق مصطفیٰ پیدا ہوئے. 6ٹی صدی میں دیکھو بہار نظر آئے گی رسول اللہ کے عاشقوں کی. 7ویں 8ویں یہ ساری صدیوں میں 3 سے لے کر 12ویں صدی کے اینڈ تک, 12ویں صدی کے آخر میں علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں, جنہوں نے حضور کے درود و سلام پہ 8 کتابیں لکھ دی ہیں کہ درود پڑھو, حضور پہ درود پڑھو. 13ویں صدی میں پھر ایک
سعودیہ میں جس نے جنم لیا، ایک عالم اور ایک وقت کے بادشاہ سعود کے نام سے یہ بنا ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہوگا 12ویں صدی کے اینڈ تک سعودیہ کا نام کیا تھا؟ حجاز مقدس تھا۔ تاریخ اٹھاؤ، حجاز مقدس نام تھا۔ جب یہ فرقہ بن گیا، اس فرقے کا نام لے رہا ہوں، کوئی کسی پہ میں اعتراض نہیں کر رہا، اس فرقے کا نام ہے وہابیہ۔ کتاب کا حوالہ دکھانے کا میں قائل ہوں۔ سنیے دل کی عطا گہرائیوں سے، 13ویں صدی میں آ کر محمد بن عبد الوہاب نے رسول اللہ کے دین میں دراریں ڈالی ہیں۔ ان کے کہنے پر، ملکہ برطانیہ کے کہنے پر امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنا تھا، ساری قوتیں استعمال کر لی، کام نہ بنا۔ یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ حضور کی ذات پہ اٹیک کرو، حضور کی صفات پہ اٹیک کرو، مسلمان خود بخود آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ ایسے ہی ہوا ہے۔ کسی نے کہا حضور نہیں سنتے، کسی نے کہا حضور کو اختیار نہیں ہے، کسی نے کہا حضور حاضر ناظر نہیں ہے، کسی نے کہا دور سے نہیں سن سکتے۔ یہ سارے 6 نکاتی ایجنڈا بنایا گیا تھا ملکہ برطانیہ کی موجودگی میں کہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو اگر نکھیرنا ہو، بکھیرنا ہو، اپنا اثر رسوخ پیدا کرنا ہو، مسلمانوں میں ایک عنصر اتحاد کا، ایک عنصر اتفاق کا، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ اس کے ان کے سینوں سے نکال لو، یہ تمہاری ہاتھ کی کٹ پتلیاں بن جائیں گی۔ آج شام تک ہم یہ بھگت رہے ہیں کٹ پتلیوں کا عذاب۔ اور یار بننا تھا کٹ پتلی تو شوق سے بنو، پر محمد مصطفیٰ پہ اعتراض کر کے تو نہ بنو۔ اگر کسی کی غلامی کرنی ہے تو شوق سے کرو۔ تمہارا مرنا، تمہارا جینا تم جانو، تمہاری موت جانے، تمہاری خبر جانے، تمہارا حساب و کتاب جانے، تمہارے اعمال جانے۔ نہ میں تمہاری قبر میں آؤں گا، نہ آپ میری قبر میں آؤں گے، پر اتنا تو حیا ہونا چاہیے۔ اگر غلاموں کی زندگی گزارنی ہے تو محمد پہ اٹیک کر کے تو نہ گزارو۔ 13ویں صدی میں یہ فرقہ بنا ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مگر وہ بڑے سیانے لوگ ہیں یہودی، مسلمانوں کو آگے کرتے ہیں۔ میں ہمارے سیدھے سادے بولے والے مسلمان بھائی، مومن بھائی کہتے ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جی اسلام تو مکہ سے اٹھا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جو مکہ سے کام ہو وہ سارا سچ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو آج کل بنی ہے فلمی انڈسٹریز وغیرہ، یہ وہ جوے خانے اب بنے ہیں نا، 2-4 سال ہو گئے ہیں، پہلے وہاں برائی کوئی نہیں تھی۔ مکہ کی دلیل دیتے ہو تو بیٹی کو ذبح کر دیتے تھے، کرو پھر۔ اگر مکہ سے بات کا اٹھنا کسی عمل کا ہونا دلیل ہے تو پھر کیا کام نہیں ہو رہے مکے میں، وہ کرو گے؟ نہ کرو بھائیو، ایمان بچاؤ۔ 3ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی کے اینڈ تک کی تاریخ پڑھو، اگر کوئی بھی غدار حضور کا ملے تو میرا گریبان پکڑنا سوا 3 فرقوں کے۔ 13ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب وہ بدبخت انسان ہے جس کے والد نے بھرسر مجمع میں کہا تھا، فرمایا میرے 2 بیٹے ہیں، ایک سلیمان بن عبد الوہاب ہے، دوسرا محمد بن عبد الوہاب ہے۔ فرمایا جو محمد بن عبد الوہاب ہے یہ حضور کا گستاخ ہے، سلیمان بن عبد الوہاب حضور کا عاشق ہے۔ اور ان کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے بھی برات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، یہ حضور کا گستاخ ہے، یہ دین میں دراریں ڈالنے والا ہے۔ خدا را نمازی بچاؤ، خدا را عمل بچاؤ۔ پہلے بھی ہم عمل سے بڑے کمزور ہیں، چلو عملاً کمزور ہوں، عقیدتاً تو اچھے رہو یار، عقیدہ تو اچھا بناؤ۔ عمل نہیں کر سکتے، تمہارے نفس کی شامت، شیطان کے غلغلے میں آ گئے ہم، مگر عقیدہ تو اتنا صاف رکھو کہ محبوب جیسا کائنات میں اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے۔ اللہ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔